اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 کے آخری ربع یعنی چوتھے ربع کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں اور اب اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ سنیں تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں کافی آ جائے گا کہ کن آیات کا کیا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا رحمان الرحیم۔ یہ سورہ انفال شروع ہو رہا ہے یہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انفال یا انفال سب اللہ اور رسول کے لیے ہیں، لہٰذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور اس کی آیتوں کی جب تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقتاً صاحبان ایمان ہیں اور انہی کے لیے پروردگار کے یہاں درجات اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ جس طرح تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اگرچہ مومنین کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی۔ یہ لوگ آپ سے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں جیسا کہ موت کی طرف ہکائے جا رہے ہوں اور حسرت سے دیکھ رہے ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے بہرحال ہے اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلے کو قطع کر دینا چاہتا ہے تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل فنا ہو جائے، چاہے مجرمین اس سے کسی قدر برا ہی کیوں نہ سمجھیں۔ جب تم پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں 1000 ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں جو برابر ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ جس وقت خدا نے تم پر نیند غالب کر دی تھی جو تمہارے لیے باعث سکون تھی، اور آسمان سے پانی نازل کر دیا تھا تاکہ تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مطمئن بنا دے اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کر دے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا تم صاحبان ایمان کو ثابت قدمی عطا کرو، میں قریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو ان کی تمام انگلیوں کی پوگ کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا و رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا و رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والوں، جب کفار سے میدان جنگ میں تمہاری ملاقات ہو تو خبردار انہیں پیٹھ نہ دکھانا، اور جو آج کے دن پیٹھ دکھائے گا وہ غضب الہی کا حقدار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین انجام ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو جنگی حکمت عملی کی بنا پر پیچھے ہٹ جائیں یا کسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ پس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قتل کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں بلکہ خدا نے پھینکے ہیں، تاکہ صاحبان ایمان پر خوب اچھی طرح احسان کر دے کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ یہ احسان ہے، اور خدا کفار کے مکر کو کمزور بنانے والا ہے۔ اگر تم لوگ فتح چاہتے ہو تو یہ فتح آ گئی، اور اگر تم جنگ سے باز آ جاؤ تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی پلٹ کر آ رہے ہیں، اور تمہارا گروہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کام آنے والا نہیں ہے، اور اللہ ہمیشہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان والوں، اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو جب کہ تم سن بھی رہے ہو،
اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ کچھ نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والے وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اگر خدا ان میں کسی خیر کو دیکھتا ہے تو انہیں ضرور سناتا، اور اگر سنا بھی دیتا تو یہ منہ پھیر لیتے اور اعراض سے کام لیتے۔ اے ایمان والوں، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ سخت ترین عذاب کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم مکے میں قلیل تعداد میں تھے اور کمزور تھے۔ تم حیران ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، کہ خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم سب اس کا شکریہ ادا کرو۔ ایمان والوں، خدا و رسول اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہاری اموال ایک آزمائش ہے، اور خدا کے پاس اجر عظیم ہے۔ ایمان والو، اگر تم تقوی الہی اختیار کر لو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں تفریقے کی صلاحیت عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں، اور ان کی تدبیروں کے ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا، وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سن لیا۔ ہم خود بھی چاہیں تو ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ خدایا اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا عذاب علیم نازل کر دے، حالانکہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں، اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں۔ اور ان کے لیے کون سی بات ہے کہ خدا ان پر عذاب نہ کرے جبکہ یہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں اور اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے ولی سے متقی و پرہیزگار افراد ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس سے بھی بے خبر ہے۔ ان کی تو نماز بس مسجد الحرام کے پاس صرف تالیاں اور سیٹی ہے۔ لہذا اب تم لوگ اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ اپنے اموال کو صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں، تو یہ خرچ بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہ بات ان کے لیے حسرت بھی بنے گی، اور آخر میں مغلوب بھی ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یہ سب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، تاکہ خدا خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور پھر خبیث کو ایک پر ایک رکھ کر ڈھیر بنا دے اور سب کو اکٹھا جہنم میں جھونک دے، کہ یہی لوگ خسارہ اور گھاٹے والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر پھر یہ پلٹ گئے تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ بھی گزر چکا ہے، اور تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنے کا وجود ہی نہ رہ جائے اور سارا دن صرف اللہ کے لیے رہ جائے۔ پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر دوبارہ پلٹ جائیں گے تو یاد رکھو کہ خدا تمہارا مولا اور سرپرست ہے، اور وہ بہترین مولا و مالک اور بہترین مددگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔